خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں بھائی کے بھی اسیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے دعوت دی ہے تاکہ میں اس چینل کے لیے خدا کے کلام سے متعلق پیغام ریکارڈ کرا سکوں۔ خدا انہیں، ان کے خاندان کو، ان کی پوری ٹیم کو بہت برکت دے اور ان کی ساری کاوشوں کو برکت بخشے جو کہ خدا کے پاک کلام کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے اس چینل کے ذریعے سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے اور خدا کا پاک کلام پھیلتا جائے۔ آج کی جو یہ آج کا میسج ہے، یہ ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 16 آیات سے متعلق کریں گے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، انسان کے اپنے خیالات اور اس کے اپنے تفکرات ہیں جو ہمارے مزاج کو بناتے ہیں اور ہماری زندگی کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنا مزاج ارد گرد سے لیے ہوئے خیالات اور تعلیم سے بناتے ہیں۔ یہ کسی کی تعلیم ہو سکتی ہے یا کوئی پریکٹیکل جو ہم دوسرے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، یعنی تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی جو بھی ہمیں پڑھنے، سننے، سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی بنا پر انسان کا مزاج بنتا ہے کہ وہ انسان کیا ہے۔ یعنی جو نالج، جو علم ہم دوسروں سے حاصل کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہماری زندگی دوسروں کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اور جو خدا کے عجائبات اور معجزات ہیں، خدا کے کرشمات ہیں، جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں تو پھر خدا کے بارے میں بھی ہمارا علم ہمارے ایمان کی صورت اختیار کرتا جاتا ہے۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب، اس میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ شریر اپنی راہ کو اور خطا کار اپنے خیالات کو ترک کر دے۔ یعنی شریر بندے کے لیے، شرارت کرنے والے بندے کے لیے، گناہگار انسان کے لیے خدا حکم صادر فرماتا ہے کہ اپنی بری راہ کو ترک کر کے خدا کی طرف واپس آ جائے۔ اور بری راہ ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کی پہلی بنیاد ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچیں ہیں اور ہماری فکریں ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ کیونکہ آنکھ کے ذریعے ہمارے ذہن میں کسی چیز کی تصویر بنتی ہے اور وہ تصویر ہمیں قائل کرتی ہے کہ یہ چیز تیرے لیے ضروری ہے، اسے تو حاصل کر، اس کے لیے جائز یا ناجائز جو بھی کلیہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر انسان حاصل کرتا ہے۔ بزرگ آدم اور اماں حوا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ خدا نے فرمایا کہ یہ درخت تمہارے لیے ممنوع ہے، اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو انسان نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے متعلق اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، آنکھوں کے ذریعے اس کی تصویر اس کے ذہن میں گئی اور پھر اس نے اپنا مائنڈ بنایا، پھر اس نے اپنی سوچ بنائی اور پھر عمل کر ڈالا۔ شریر اپنی راہ سے واپس آئے، خدا یہ کہتا ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر واپس آنے کی ضرورت ہے۔ شریر اپنی راہ سے اور خطا کار اپنے خیالات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، کنارہ کشی اختیار کرے اور خدا کی طرف رجوع لائے۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 55 باب اور اس کی 6 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔
تو آج کی جو انجیل مقدس ہے، مقدس متی کی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا پاکستان کی مثال کے ذریعے میں سکھانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ خدا نے ہمیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پاکستان لفظ ہے، جو لفظ تاک، اس کا مطلب ہے انگور کی بیل۔ پاکستان انگوروں کی بیلوں کا باغ، یعنی جہاں پر انگور ہیں اس باغ کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاکستان کا جو آسمان کی بادشاہ اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے ہمیں سستی اور کاہلی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تڑکے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یہ دنیاوی کام بھی ہے اور یہ ایمانی، روحانی اور مذہبی کام بھی ہے۔ اگر ہم لیٹ اٹھیں گے، نہ ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں ہے، نیند کو پیار کرنے والا کنگال ہو جائے گا۔ یعنی جو لوگ تڑکے نہیں اٹھتے، نہ وہ خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں، نہ دنیا کی تعلیم صحیح طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ مثال ہے کہ جو مال کے مکان ہے، آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ بھی تڑکے اٹھتا ہے، تو اس کے ماننے والوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی صبح صبح اٹھیں، تڑکے اٹھیں۔ مال کے مکان تڑکے اٹھا، نکلا تاکہ پاکستان میں مزدور لگائے۔ یہ ساری دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی، یہ خدا کا پاکستان ہے۔ اس میں خدا کو مزدور چاہیے، اور خدا نے ہر ایک انسان کو یہاں مزدوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس سے اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا جب مال کے مکان اپنے گھر سے نکلا، بازار میں اس نے مزدوروں کو کھڑے دیکھا اور چند مزدوروں کو اس نے مزدوری پر لگایا اور 1 دینار روزانہ کی مزدوری ان کے ساتھ ٹھہرائی، مقرر کی کہ میں تمہیں 1 دینار دوں گا، میرے پاکستان میں جا کر کام کرو۔ وہ چلے گئے، کام شروع کر دیا۔ پھر لکھا ہے جی، تیسری گھڑی کے قریب پھر مالک باہر گیا اور کہتا ہے، تم یہاں بیکار کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا، مالک ہمیں کسی نے کام پر نہیں لگایا، اس لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا، جاؤ میرے پاکستان میں کام کرو، جو واجب ہے تمہیں بھی دوں گا۔ ان کے ساتھ اجرت مقرر نہیں کی۔ پہلوں کے ساتھ جو صبح 6 بجے یا صبح صبح کام پہ لگائے گئے ہیں، ان کے ساتھ اجرت مقرر کی گئی ہے 1 دینار روزانہ۔ ان کے ساتھ چونکہ ٹائم گزر چکا ہے، ان کے ساتھ اجرت مقرر نہیں کی۔ پھر خدا یا مالک 6ٹھی گھڑی کے قریب، پھر 9ویں گھڑی کے قریب اور پھر 11ویں گھڑی کے قریب باہر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، تم کیوں بیکار کھڑے ہو؟ وہ وہی جواب دیتے ہیں، ہمیں کسی نے کام پہ نہیں لگایا۔ تو خدا انہیں کہتا ہے، مالک انہیں کہتا ہے، جاؤ جا کر میرے پاکستان میں کام کرو۔ تو جب شام کا وقت آیا، سبھی نے اپنے اپنا کام مکمل کر لیا، دہاڑی مکمل ہو گئی، تو خدا نے اپنے کرندے کو بلایا۔ مال کے مکان نے، آسمان کی بادشاہی کے مالک نے اپنے کرندے کو بلایا کہ جاؤ جا کر سب کا، پچھلوں سے لے کر پہلوں تک اور پہلوں سے لے کر پچھلوں تک سب کا حساب کتاب مکمل کر دو، سب کی مزدوری دے دو۔ تو سب سے پہلے جو سب سے اخیر پہ آئے تھے، جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا، 11ویں گھڑی والے لوگ، ان کو سب سے پہلے مزدوری دی گئی اور انہیں 1 دینار ملا۔ تو جو سب سے پہلے آئے تھے صبح صبح، انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید ہمیں زیادہ ملے گا کیونکہ ہم نے زیادہ کام کیا، ساری دہاڑی کام کیا۔ لیکن جب انہیں بھی 1 ہی دینار ملا
تو وہ مال کے مکان پر کڑکڑانے لگے، بڑبڑانے لگے، غصے میں آ گئے، مال کے مقام کے متعلق اس کے خلاف سوچنے لگے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کر دیا اور کہا کہ یہ جو بعد میں آئے ہیں، جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے، تھوڑا سا کام کیا ہے، تو نے انہیں ہمارے برابر کیوں کیا ہے؟ ہم نے سارا دن مزدوری کی ہے، سارا دن بوجھ ڈھویا ہے، سارا دن کام کیا ہے، یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مال کے مکان نے فرماتا ہے کہ مال میرا ہے، میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، میری مرضی یہ ہے کہ جو آخر پہ آیا وہ بھی پہلے کے برابر ہو جائے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ روزانہ کا 1 دینار ٹھہرا کر تجھے کام پہ لگایا ہے، میں تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، 1 دینار ٹھہرایا ہے، 1 دینار لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جو تجھے دیتا ہوں آخر پہ آنے والے کو بھی وہی انعام دوں، میرا مال ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بعض لوگ بچپن میں زندگی کے پہلے دن سے، پہلے ہفتے سے، یا پہلے مہینے سے، پہلے سال سے خدا کی بادشاہی کے ممبر بن جاتے ہیں، خدا انہیں اپنے طاقتستان میں کام پر لگا دیتا ہے، چاہے ان کے والدین نے ان کی مدد کی یا مذہبی رہنماؤں نے خدا کے پاس لے کر آئے، وہ طاقتستان میں کام شروع کر دیتے ہیں، ایمان کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو لڑکپن میں آتے ہیں، جیسے تیسری گھڑی کے قریب لوگ آئے، کچھ لوگ ہیں جو چھٹی گھڑی کے جوانی میں آتے ہیں، کچھ لوگ 9ویں گھڑی والے آئے جو ادھیڑ عمری کی علامت ہے، اور کچھ لوگ 11ویں گھڑی والے جو زندگی کے آخری سالوں میں، آخری وقتوں میں خدا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جب قبول کر لیتے ہیں تو اس ڈاکو کی طرح جو کہ صلیب کے اوپر یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے، اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، اسے اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، خدا مان کر اقرار کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو عزیزو اس کو خداوند یسوع مسیح نے وہ خوشی کا معاہدہ سنایا جو کسی اور کو نہیں سنایا، اور فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو جو لوگ بھی جس عمر میں بھی خدا کی بادشاہی کو قبول کرتے ہیں، خدا نے اپنے طاقتستان میں مزدوری کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پیدائش سے لے کر ہماری زمینی زندگی کے آخری دن اور آخری سانس تک یہ ہماری مزدوری کا دن ہے، مزدوری کا وقت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم پورا دن کام کریں، یعنی پوری زندگی کام کریں، انعام خدا کی طرف سے دیا جائے گا۔ اگر ہم نعمتوں اور برکتوں کی بات کریں گے، خدا کے خلاف کڑکڑائیں گے، تو ہمیں یہ بات سننی پڑے گی کہ مال میرا ہے، جنت میری ہے، فردوس میری ہے، میں جس کو چاہوں دوں، کیونکہ نعمتیں اور برکتیں خدا نے پہلے ہی ہمیں بہت دی ہیں، مانگنے کے بغیر، مانگے بغیر خدا ہمیں سانس دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، خدا میں سورج کی روشنی دیتا ہے، جس کے ذریعے سے دنیا میں بہت سی برکتیں آتی ہیں، خدا بارش برساتا ہے جس کے ذریعے سے زمین میں سے پھل اور سبزیاں اور اناج پیدا ہوتا ہے، زمین کی شادابی اور رویدگی کا باعث بنتی ہے بارش۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا نے ہم سب کو، آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی طاقتستان میں کام پر لگایا ہے۔ آئیے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ہم اس بات سے جلیں اور کڑے نہیں کہ خدا دوسرے کو کیسے پیار کرتا ہے، مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ خدا کے سارے بچے ہیں، ہم سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، پوری دنیا کے لوگ خدا کے ہیں،
تو خدا سبوں کو پیار کرتا ہے، سب کو پیار ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ اے خداوند مجھے یہ چیز زیادہ چاہیے، مجھے تیرا پیار زیادہ چاہیے، اس کے لیے ہمیں دوسروں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سبھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ جہاں میں رہوں گا اگر وہیں پر میرا بھائی بھی ہے تو مجھے اس بات سے جلن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میری کلیسیا کے لوگ، ہم سبھی ایک جگہ پر ہیں اور سبھی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، اس دنیا میں بھی اور جب آخرت میں خدا کے پاس جائیں گے پھر بھی۔ آئیے ہم خدا سے دعا کریں اور برکت مانگیں کہ جو ذمہ داری خدا کے پاک کلام کو پھیلانے کی اور اس کی گواہی کی خدا نے ہمیں دی ہے، ان کو اچھے طریقے سے، مؤثر انداز میں، پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینے کی کوشش کریں اور پاکستان میں جی جان سے کام کریں اور انعام خدا پر چھوڑ دیں کہ ہمیں کیا انعام دے گا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ نفیس اور پیار کرنے والا، رحم کرنے والا باپ ہے جو اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم خدا کے اچھے لوگ بن کر خدا کی ہمیشہ عبادت کریں، خدا کی ہمیشہ عزت احترام کرتے ہوئے اس کے پاک کلام کو پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور اس کے انسانوں سے پیار کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔